مجھے گناہ سے روک دے۔ سلمان بن یسار رحمت اللہ علیہ بڑے تابعی ہے، حج کے سفر پر جانے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ اب یہ ساتھیوں کے ساتھ گئے، کھانا پینا ختم ہو گیا تو کچھ ضرورت کے لیے قریبی گاؤں تھا، ساتھی کہنے لگے حضرت ہم کچھ انتظام کر کے آتے ہیں، آپ یہاں کچھ دیر رک جائیے۔ انہوں نے فوراً ٹینٹ وغیرہ ان کے ساتھ کچھ تھا وہ انہوں نے وہاں پر رکھ دیا اور یہ قریبی گاؤں میں کھانے کا انتظام کرنے کے لیے چلے گئے۔ ایک عورت آئی، دور سے وہ سلمان بن یسار رحمت اللہ علیہ کو پکارنے لگی، یہ سمجھے کہ کوئی مانگنے والی ہے، روٹی کا ٹکڑا لیا اور اسے دینے کے لیے گئے۔ وہ کہنے لگی میں یہ نہیں چاہتی، میں تو وہ چاہتی ہوں کہ جو کہ ہر عورت ہر مرد سے اس کے مرد سے چاہتی ہے۔ سلمان بن یسار سمجھ گئے کہ اس کا ارادہ برائی کا ہے، تو زارو قطار رونے لگے۔ وہ عورت پوچھنے لگی کہ آپ روتے کیوں ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں حج کے سفر پر ہوں اور شیطان کو آج بھی مجھ سے امید ہے، تو میں روؤں نہ تو کیا کروں؟ یعنی شیطان کو مجھ سے امید ہے، سلمان بن یسار اب بھی بہک سکتا ہے، بھٹک سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے، اسی لیے تو اس نے تجھے بھیجا ہے نمائندے کی شکل میں۔ اگر یہ آزمائش ختم نہ ہوتی تو کبھی برائی کا ارادہ کر کر میرے قریب نہ آتی۔ روتے روتے نیند لگ گئی، وہ عورت تو چلے گئی شرمسار ہو کر، نظریں نیچی کرتی ہوئی۔ خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے مبارکبادی پیش کرتا ہوں سلمان کہ تو مبارک ہے، قابل مبارک کہ تو امت محمدیہ میں تجھ جیسے لوگ موجود ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ حضرت آپ نے بڑی عظیم قربانی دی ہے زلیخا کے سامنے، جب اس نے ہئی تلک کہا تھا، زلیخا نے بھی کہا تھا، برائی کا ارادہ کیا تھا، اور وہ قریب آ رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے ملنے کے لیے، اس وقت معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پر ٹرن لیا اور بھاگے۔ تو یہ سلمان بن یسار خواب میں کہنے لگے آپ نے بھی بڑی عظیم قربانی دی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ نبیوں کی مدد اللہ ضرور کرتا ہے، اور نبی کا زنا سے بچ جانا اتنی تعجب کی بات نہیں ہے کہ جتنی تعجب کی بات تجھ جیسے ایک عام انسان کے بچنے کی ہے۔ ایک عام شخص، موقع بھی ہے، محل بھی ہے، دستور بھی ہے، اور خود عورت جب چل کر آئی ہے تو کر لیتے، لیکن نہیں، ہم کرتے اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں موقع ملتا نہیں ہے۔ بڑی بات، اگر موقع مل جائے آج کی نوجوان نسل کو کہ تمہارے اختیار سے تم جس لڑکی پر انگلی رکھو وہ تمہاری، بدلے میں تمہیں ایمان دینا ہوگا، تو ایک لڑکی ہزاروں نوجوانوں کے ایمان کو کھینچنے کے لیے کافی ہے۔ ایک لڑکی، موقع ملتا نہیں ہے ہمیں۔ اس زمانے میں موقع بنائے جاتے تھے۔ جب صحابہ کرام روم میں داخل ہوئے، یعنی ملک روم میں داخل ہوئے، تو کئی مہینوں سے سفر کر رہے تھے۔ حضرت عبیدہ بن الجراح امیر تھے، تو جب سفر ہو رہا تھا اور یہ جہاں جا رہے تھے تو فتح کا مطلب کہ لوگ اسلام میں کثرت سے داخل ہو رہے تھے، تو رومیوں کے بادشاہ کو بہت برا لگا۔ اس نے کہا کہ یہ ساروں کے ایمان کو کھینچنا ضروری ہے۔ سارے شہر میں اس نے بغیر لباس کے خوبصورت ترین لڑکیوں کو کھڑا کر دیا،
بدن پر ایک لباس بھی نہیں ہے، نیم برہنا، ذرہ برابر بھی لباس نہیں ہے. ہر گلی، ہر نکڑ، ہر بازار، ہر چوراہا، ہر شاہراہ، ہر سڑک پر خوبصورت ترین ایک لڑکی ہے جو ایک صحابی کو دعوت زنا دے رہی ہے. تو حضرت عبید بن الجراح نے پکارا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم کہ اپنی آنکھوں کو نیچی رکھے. جب یہ آیت صحابہ کے کانوں میں پڑی ہے تو سب نے نظریں نیچی کر لی. روایتوں میں ہے کہ اس قدر نیچی نظریں کر لی کہ کئی صحابہ اپنے قافلے سے الگ ہو گئے. اس قدر نظر نیچے کر لی، کئی صحابہ قافلے سے الگ ہو گئے اور 1 مہینہ لگا آپس میں ملنے کے لیے جب وہ شہر سے باہر نکلے ہیں. اس قدر نظر نیچی کر لی. جب مدینہ المنورہ میں کوئی صحابی پہنچتا تو کیونکہ اس زمانے میں روم بہت خوبصورت ترین شہر سمجھا جاتا تھا، عمارتیں بلند و بالا تھی، تو یہ مدینہ المنورہ کے لوگ پوچھ رہے ہیں ایک ایک سے کہ وہاں کی عمارتیں کیسی ہے، سڑکیں کیسی ہے. تو وہ صحابی جو لشکر میں موجود تھے وہ کہنے لگے، تم عمارتوں کی بات کرتے ہو، جب جیسے ہی یہ حکم میرے کانوں میں پڑا تو میں صرف اپنی جوتیاں دیکھتے ہوئے شہر روم سے باہر نکلا. صرف اس طریقے سے. عمارت دور کی بات ہے، اس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے.